بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ جاہلیت سے لے کے آج تک ہر دور میں خواتین پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو ناحق مارا گیا۔ میرے سامنے اقوام متحدہ کی 2 رپورٹیں ہیں۔ ان کے مطابق آج 21ویں صدی میں 2023 میں بھی خواتین کا قتل عام کیا گیا ہے۔ 48,000 خواتین کو قتل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق عورتوں اور لڑکیوں کو صنفی بنیاد پر قتل کے حوالے سے جمع کروائے گئے دل خراش اور تشویشناک اعداد و شمار نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ عورتوں پر تشدد کے خاتمے کے عالمی دن سے قبل جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق 2022 میں دنیا بھر میں تقریباً 98,000 عورتوں اور لڑکیوں کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا، جو گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران ایک سال میں قتل کی گئی لڑکیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ایک انگریزی معاصر اخبار کی رپورٹ کے مطابق صنفی بنیاد پر قتل کی گئی عورتوں اور لڑکیوں میں 55% تقریباً 48,800 کو قریبی ساتھیوں یا خاندان کے دیگر افراد نے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس لحاظ سے اوسطاً ہر روز 123 خواتین کو قتل کیا گیا۔ اس رپورٹ سے یوں لگتا ہے کہ دنیا اب بھی عہد جاہلیت میں جی رہی ہے، جہاں خواتین کی وقعت جانوروں سے بھی کم تھی، یا محض ذریعہ تسکین تھی، یا نسل انسانی بڑھانے کا سامان تھا۔ صنفی مساوات خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ عورتوں پر تشدد کی روک تھام کے لیے فنڈز کی شدید کمی ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوفناک رپورٹ یہ ہے کہ ہر سال 24 کروڑ 50 لاکھ عورتوں اور لڑکیوں کو ان کے قریبی لوگ یا رشتہ دار جسمانی یا جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان میں 86% عورتیں اور لڑکیاں ایسے ممالک میں رہتی ہیں جہاں ان پر تشدد سے بچاؤ کے لیے زیادہ قانونی تحفظ دستیاب نہیں۔ یہ رپورٹ سامنے آئی ہے جب دنیا صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام کے لیے 16 روزہ سرگرمیوں کا آغاز کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے اس ضمن میں سرمایہ کاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ حالات ثابت کرتے ہیں کہ دنیا تعلیم یافتہ تو ہو گئی، مہذب تو ہو گئی، تربیت یافتہ تو ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کو مل کر خواتین کو اس وحشت سے بچانا ہوگا۔ ابھی جب میں اس موضوع پر مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے ایک صحابی جس کا نام تھا صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صعصع بن ناجیہ نے کہا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک کام کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں خواتین کو قتل کیا جاتا تھا۔ خواتین بچی جیسے ہی پیدا ہوتی تھی ایک گھڑے کو اوپر بٹھا دیا جاتا تھا، حاملہ عورت کو اگر بچہ ہوا تو اس کو بچا لیا جاتا تھا، اگر کوئی بچی پیدا ہوتی تو سیدھے گھڑے میں چل جاتی اور اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ صعصع بن ناجیہ نے کہا، یا رسول اللہ، جب مجھے معلوم ہوتا کہیں پر کہ کسی بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے کہ میں اس کے خاندان کے پاس جاتا، اس کے ماں باپ کے پاس جاتا، میں اس سے جا کر کہتا کہ آپ منہ مانگی قیمت لے لیں، مجھ سے اونٹ لے لیں۔ اس زمانے میں اونٹ بہت بڑی، ایسا جیسے پجارو ہوتی ہے اس طرح کی سواری شمار ہوتی تھی، اونٹ بڑی قیمتی چیز شمار ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ 2 بچیوں کو میں نے اس طرح بچایا کہ بھاری بھرکم اونٹ دیے، بڑی مقدار میں ان کو سامان دیا اور بچی کو بچا لیا۔ تقریباً 3 زمانہ جاہلیت میں جن بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، 360 سے زائد بچیوں کو میں نے
زندہ بچایا، ان کی پرورش کی، ان کی تعلیم ان کو دلوائی، ان کی اس کو پھر بعد میں بچایا اور بیاہ دیا، کیا اس پر مجھے کوئی ثواب اور اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اے ساسا، یہ کم نعمت ہے، یہ کم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تجھے ایمان کی دولت سے نوازا، کہ اللہ کا کون سا عمل کس کو پسند آ جائے اور اس کے ذریعے سے اس کو نجات مل جائے، وہ جنت میں جانے والا بن جائے۔ ساسا بن ناجیہ کا یہ واقعہ میں سنتا ہوں، اور آج پاکستان کیا عالم اسلام اور کیا عالم کفر، ہر جگہ خواتین پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ یورپ جانا ہوا، یورپ میں خواتین کی ایسی حالت ہے جیسے کوہلو کا بیل ہو، انہی کے بوائے فرینڈ، انہی کے شوہر ان پر تشدد کرتے ہیں، جسمانی تشدد، جنسی تشدد، صنفی تشدد، ہر جگہ پر خواتین کے تحفظ کے بل ہیں، لیکن عمل درآمد کہیں نہیں ہے۔ آپ یاد کریں، ایک خاتون تھی یا اسلام آباد میں رہتی تھی، اور اس کا جو ہونے والا شوہر تھا، بوائے فرینڈ تھا، وہ امریکہ سے اعلیٰ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آیا، لیکن اس نے اپنی گرل فرینڈ کو اذیت ناک طریقے سے قتل کر دیا۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ خواتین پر جو صنفی تشدد بڑھتا جاتا ہے، جو جنسی تشدد بڑھتا جاتا ہے، وہ خود امریکہ ہے، خود برطانیہ ہے، خود یورپ ہے۔ مسلمان ممالک میں بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے کہ دین اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ اس کی مکمل آزادی ہے، وہ اس کے تحفظ کے لیے ہے۔ امریکہ اور برطانیہ اور دیگر طاقتوں نے جو ان کے لیے قانون بنائے ہیں وہ ان پر ظلم و ستم ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، بھائی اس کے تحفظ کے لیے، بیٹا اس کے تحفظ کے لیے، شوہر اس کے تحفظ کے لیے، والد اس کے تحفظ کے لیے، ماں بیٹا، بہن بھائی، شوہر بیوی کا ایسا رشتہ ہے جو اس کے تحفظ کرتا ہے، اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اس کو بیاہ دیا، فرمایا کہ جنت میں اس کو میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور کسی ایک بچی نے کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ بتائے 2 بچیوں کی اچھی تعلیم اور تربیت پر جنت کی ضمانت کون دے رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بیٹیاں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا اس قدر احترام کرتے تھے، ان کی بیٹی جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور اسی طرح چادر بچھاتے تھے تاکہ اس پر بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مجھے پسندیدہ چیزیں ہیں، ان میں سے خوشبو ہے، ان میں سے ایک عورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو پوری دنیا میں خاتون پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ رک سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تھا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں، اور فرمایا کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا۔ دین اسلام قرآن پاک نے جو عورت کو حجاب کے لیے کہا ہے، جو عورت کا دائرہ کار مقرر کیا ہے، وہ کہتے ہیں نا قتل کا حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود و قیود مقرر کیے ہیں، جو شخص اس دائرہ کار میں آ جائے گا، اسلام کے دائرے میں آ جائے گا، وہ رحمت میں آ جائے گا، وہ بچ جائے گا، وہ سلامت رہے گا۔ جو یہاں سے نکلے گا وہ بھٹکے گا، اس پر ظلم و ستم ہوگا۔
اگر دنیا چاہتی ہے کہ خواتین کا تحفظ ہو تو پھر انہیں چاہیے کہ عورت کو وہ حقوق دے جو دین اسلام نے فراہم کیے ہیں، ورنہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اس طرح کی خوفناک دل خراش رپورٹیں شائع ہوتی رہیں گے۔ حقوق نسواں کا ڈھنڈورا تو پیٹا جاتا رہے گا لیکن عورت کو تحفظ نہیں ہوگا۔